بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوچھا یہ گیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ باوجود یزید نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، شہید کیا، اس کے باوجود وہ جنتی ہے، اور اس کے پروف میں وہ بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں، تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ یاد رکھیے گا وہ یزید پلید خبیث کہ جس نے مسجد نبوی کی بے حرمتی کی، کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کی، جس نے بے شمار صحابہ کرام تابعین اعظام کا قتل عام کروایا، اور مدینہ المنورہ کی وہ پاک دامن عورتیں اس نے اپنے لشکر کے فوجیوں پر حلال کر دی، اور جس نے فرزند رسول اور جگر گوشہ بطول رضی اللہ تعالی عنہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا، ذبح کر دیا، اس کو جو لوگ جنتی کہتے ہیں اور پروف میں بخاری شریف کی حدیث پیش کرتے ہیں، یاد رکھیے گا وہ اہل بیت اطہار کے نہ صرف دشمن بلکہ خارجی بدبخت منافق ہیں۔ انہوں نے یہاں تک ان کی تقریریں اور تحریریں شاہد ہیں، گواہ ہیں، آپ اٹھا کے دیکھیے، ایک حوالہ غلط ثابت ہو جائے 10,000 آپ انعام لے کے چلی رہیے، اسکرین پہ میرا نمبر چل رہا ہے، 10,000 آپ کو انعام دوں گا۔ انہوں نے یہاں تک لکھا کہ چونکہ یزید بخاری کی حدیث سے جنتی ثابت ہو چکا، لہٰذا امام علی مقام کا یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنا اور آپ کے خلاف علم جہاد بلند کرنا یہ سراسر بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، اور تمام تر فتنہ و فساد کا منبع اور مرکز اور ذمہ دار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہاں تک انہوں نے کہہ دی اور اسلامی تنظیمیں چلا رہے۔ اب آئیے اس حدیث کے الفاظ کی طرف، اور میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے کہ یزید جنتی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بخاری کی حدیث میں آئی، اس حدیث کے الفاظ سنیے، سرکار فرماتے ہیں اول جیشن، سب سے پہلا اٹیک کرنے والا گروہ من امتی، میری امت میں سے، یغزون قیصر مدینہ قیصر، جو قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، مغفور لہم، وہ بخشا ہوا ہے۔ حدیث سنی آپ نے، فرمایا اول جیشن، پہلا حملہ کرنے والا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پہلا کس نے کیا، دوسرا کس نے کیا، لاسٹ کس نے کیا، اس کے لیے ہم محتاج ہیں اسلامک ہسٹری کے، تاریخ کے بغیر میں کوئی اپنے اندازے سے، آپ اپنے اندازے سے، کوئی شیخ الحدیث شیخ القرآن اپنے انداز سے عقل سے بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے لا محالہ پرانے بزرگان دین، شیخ الاسلام جنہوں نے دین کو سمجھا، 5 6 7 7 800 سال پرانے بزرگ، ان کی تاریخ اس ٹاپک پر، ان کی تاریخی کتب کو مطالعہ کرنا ضروری ہے کہ آیا حدیث میں الفاظ ہیں اول جیش، کہ پہلا اٹیک کس نے کیا ہے۔ بغیر ہسٹری آف اسلام کے بغیر آپ کو نہیں پتا چل سکتا کہ کس نے کیا ہے۔ تو یزید میں نے کئی کافی کتابیں چھاٹی ہیں، کھنگال ڈالی ہیں۔ تو یزید نے قسطنطنیہ پر جو حملہ کیا ہے اس کے بارے میں 4 اقوال ہیں، 5واں نہیں ہے، اٹھا کے دیکھ لیا، چیلنج دیتا ہوں، 5واں اقوال نہیں، قول نہیں ہے، 4 نکلے کافی کتابوں کو کھنگالنے کے بعد کہ یزید نے آیا کون سے سن ہجری میں قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا، اور آیا وہ پہلا گروہ بنتا بھی ہے نہیں بنتا حدیث کی روشنی میں کہ اس کو جنتی قرار دیا جائے۔ تو یاد رکھیے گا کئی کتابوں کے کھنگالنے کے بعد 4 قول ملتے ہیں کہ یزید نے 49 سن ہجری میں، بعض علماء کرام کہتے ہیں حملہ کیا قسطنطنیہ پہ، بعض کہتے ہیں کہ 50 سن ہجری میں کیا، بعض کہتے ہیں 52 سن ہجری میں کیا، اور بعض کہتے ہیں کہ 55 سن ہجری میں کیا۔ تو کتنے اقوال ہیں؟ 4، 49 50 52 اور 55۔ ٹھیک، اب آئیے انہی تاریخی کی کتب سے کہ آیا یزید کا حملہ پہلا اٹیک بنتا ہے نہیں بنتا ہے۔ تو پہلا حملہ سن 32 ہجری میں امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی کے دور میں ہوا، اور اس وقت سپہ سالار کون تھے؟ یزید کے والد صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مائیت میں ہوا، ان کی کمان اتھارٹی میں ہوا پہلا حملہ۔ کون سے سن ہجری میں؟ 32 سن ہجری میں۔ دوسرا ہوتا ہے حملہ سن 43 سن ہجری میں، وہ کون تھا؟ بسر بن ابی ابطاب، ان کی مائیت میں ہوا۔ تیسرا سن 44 سن ہجری میں، اور چوتھا حملہ ہوتا ہے سن 46 سن ہجری میں
حضرت خالد بن ولید شیر خدا ان کے معیت میں ہوتا ہے، وہ سپہ سالار ہے۔ اب آپ انصاف کے ساتھ بتائیے گا، ٹھیک ہے، 10,000 انعام لے جائیے گا اگر میرا ایک حوالہ غلط ہو۔ ان چار کو اگر آپ کاؤنٹ کریں، اپنے سامنے رکھیں، اور یزید کے وہ جو 49 50 52 55 یا 32 43 44 اور 46 سن ہجری، اس کا سب سے لاسٹ اور یزید کا سب سے کم تر 49، اور ان چار میں سے جو سب سے لاسٹ ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے حملہ کیا، وہ بنتا ہے 46 سن ہجری۔ اب مجھے بتائیے 46 پہلے آتا ہے 49 پہلے آتا ہے؟ علام والا آپ کہیں گے کہ ظاہر سی بات ہے کہ 46 پہلے آ رہا ہے۔ تو پہلا حملہ تو چھوڑیے، ہماری تحقیق کے اور اسلامی تحقیق کے مطابق سب سے آخری بھی چار میں سے، اس سے اور یزید کے سب سے پہلے سے بھی پہلے ہو چکا حملہ، چوتھا لاسٹ، وہ بھی 49 سن ہجری سے پہلے، جو ہمارا لاسٹ ہے۔ سب سے پہلے تو 32 سن ہجری میں عثمان غنی کے دور میں ہو رہا ہے قسطنطنیہ میں حملہ، اس میں بھی 4 اقوال ہیں، اس کا لاسٹ بھی یزید سے پہلے بنتا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ یزید کا حملہ کیسے پہلے ہو گیا جو 49 سن ہجری میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور سن 32 سن ہجری میں قسطنطنیہ کا ہو رہا ہے، اور حدیث میں الفاظ ہے اول جیشن، پہلا حملہ جو گروہ کرے گا اور وہ عثمان غنی کا، وہ نہیں مانتے تو بصر بن ابی ارتاد مان لیں، وہ بھی یزید سے پہلے، دوسرا ہے۔ اچھا وہ بھی نہیں مانتے، ہمارا تیسرا بھی مانتے ہیں جو کہ 44 سن ہجری میں ہوا، وہ بھی یزید سے پہلے۔ ارے ہمارا لاسٹ مان لو 44 جو 46 سن ہجری میں ہوا، وہ بھی یزید کے 49 سن ہجری سے پہلے کا، اس کا منیمم بھی مان لیں، میکسیمم بھی مان لیں۔ تو آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ یزید پہلا گروہ ہے اور پہلا لشکر لے کے گیا جس نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا؟ اور اگر فورس ہم تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں کہ یزید نے ہی پہلا حملہ قسطنطنیہ پہ کیا تھا، تو اس کا جنتی کہاں سے ہونا ثابت ہو گیا؟ اگر آپ حدیث میں دی گئی بشارت کو بیس بناتے ہیں، بنیاد بنا رہے ہیں کہ اس کو مغفور لہو کہہ دیا گیا حدیث میں کہ وہ بخشا ہوا ہے، تو پھر میں آپ کے سامنے سرکار کی اور بشارتیں بھی بیان کر دیتا ہوں اور حدیثیں بھی پیش خدمت ہیں۔ سرکار نے کیا یہ نہیں فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، مجھ پر درود شریف پڑھتے ہیں، جدا ہونے سے پہلے پہلے ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے؟ یہ بھی تو ترمذی کی حدیث ہے۔ پھر دوسری حدیث نہیں ہے کہ سرکار نے فرمایا جو رمضان المبارک میں کسی دوسرے مسلمان کو افطار کرائے گا اس کی بخشش کر دی جائے گی؟ کیا تیسری حدیث نہیں ملتی بشارت سے متعلق، جنت کی بشارت مبنی، کہ سرکار نے فرمایا کہ رمضان کی آخری راتوں میں روزہ رکھنے والے تمام مسلمین کی بخشش کر دی جاتی ہے؟ ارے پھر جو یزید سے محبت کا دامن بھرتے ہیں، دم بھرتے ہیں، اس کے ڈنکے بجاتے ہیں صرف ایک حدیث کی بشارت کی روح سے، پھر کیا خیال ہے دوسرے مسلمانوں کو روزہ افطار کرانے والا افطار کرا کے آ جائے، صرف سلام سنت کرنے والا سنت کے ادا کر کے آ جائے، ٹھیک ہے، رمضان کی آخری راتوں میں روزہ رکھنے والا وہ آ جائے اور یہ تمام بشارتیں سمیٹ کر وہ آ کے ٹارگٹ کلنگ کرنا شروع کر دے، دوسرے مسلمان کو تنگ کرنا شروع کر دے، گھر میں آ کے والدین کو ڈنڈوں سے مارنا شروع کر دے، اور ہم اس کو یہ بحث بنائے رکھیں کہ جناب چونکہ اس نے روزے دار کو افطار کرا دی تھی، مسلمان سے سلام کر دیا تھا، ٹھیک ہے، اور آخری راتیں پا لی تھی رمضان کی، اب لہٰذا اس کا کوئی بھی حقوق العباد کی دھجیاں اڑانا اس کو بخشش سے نہیں بچا سکتا۔ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ آپ سمجھائیے قرآن و حدیث کا یہ میسج ہے کہ کہیں ایک بشارت مل رہی ہو تو پھر وہ معاذ اللہ کعبۃ اللہ بھی کھود ڈالے، سب گنبد کو بھی گرا ڈالے، ماں باپ کو قتل کر ڈالے، حقوق العباد کی دھجیاں میں کھیل دے، تو چونکہ اس نے روزہ رکھ لیا تھا لہٰذا اس کو جنت کی بشارت ہو گئی ہے، اب اس پہ تمام حقوق العباد اس کے ذمے سے ساقط ہو جاتے ہیں، اب وہ پکا جنتی میں جائے گا۔ یہ ثابت کیجئے نا، اگر مان بھی لیتے ہیں، پہلے تو ہم نے تحقیق سے ثابت کر دیا اور 10,000 انعام رکھا ہے، اسکرین پہ میرا نمبر چل رہا ہے، اگر ایک حوالہ بھی غلط ہے آپ 10,000 مجھ سے رابطہ کر کے لے جا سکتے ہیں۔ یزید نے کسی صورت میں پہلا حملہ قسطنطنیہ پر نہیں کیا، ہمارے چوتھے کے میں بھی مقابلے میں بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو یزیدی کو جنتی ثابت کرنے کے در پر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا آخرت میں انجام یزید کے ساتھ فرمائے اور ہمارا آخرت میں جنت میں مقام حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔